بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے مطلب جو پڑھی لکھی عورتیں نہیں ہیں، جیسے پڑھی لکھی عورتیں نہیں ہیں، وہ یہ کہہ دیتی ہیں اے بھاگو ہزار کے سوٹ پہنو، بسوا سے، سنوری سے، سیتا پور سے. اب ہی عید میں یہاں لے کے آئے ہیں 4,500 کے سوٹ. واہ 4,500 کے سوٹ ابھی عید میں خرید کے لے کے آئے ہیں 4,500 کے سوٹ. وہاں نگ لگا ہے، تار لگا ہے، چمچما جمجمہ لگا ہے، ستارہ لگا ہے. ہم کہیں لگا ہے تو کیا لگا رہا ہے تو کہیں نہ خرابی نہ ہے، خرابی ہی ہے کہ 4,000 کے سوٹ پہنن اور وکرے اوپر نقاب ڈال دیں کل بیکار ہے. بھائی 4,000 کے سوٹ پہنا گیا، وکرے اوپر سے ایک تو نقاب ڈال دیا. ابھی 1,200-1,500 روپیہ دے کر کے بیوٹی پارلر میں، وومنس پارلر میں ابھی ڈیکوریٹ کروا کے آئے ہیں اور کہیں جو ہے چہرہ ڈھک لیو، بیکار ہے گا. بھائی پھر وہ وسلو پاؤڈر کریم کاہے کا، پھر وہ 4,500 کا سوٹ کاہے کا، اٹھا کر کے پردہ ڈال دیا. ہم نے کہا میری ماں اور بہنوں یہ تمہارے زینت کی چیز ہے، باہر دکھانے کے لیے نہیں ہے، یہ باہر کے لیے تمہیں رکھا ہی نہیں گیا ہے. اگر زینت باہر کے لیے کوئی کرے تو وہ سخت مجرم ہوگا، کیونکہ باہر کے لیے زینت کرنے کا معاملہ یہ ہے کہ کپڑا تو لوٹ کر آ جائے گا، عزت لوٹ کر نہیں آئے گی. بے شک یہ باہر دکھانے کی چیزیں نہیں ہیں. حقیقت ہم نے کہا اسلام قیمتی لباس پہننے سے منع نہیں کرتا، اس پر پردہ بھی نہیں ڈالا جائے گا. تو 45 نہیں 50,000 کا سوٹ پہن، اسلام اس پر نقاب ڈالنے کو نہیں کہے گا. چہرے پر کتنی بھی جو ہے خوبصورتی کی چیزیں لگا لے، اسلام اسے چھپانے کا حکم نہیں کرے گا. لیکن کب جب صرف تیرا شوہر دیکھے، غیر دیکھنے نہ پائے، تو نہ سوٹ چھپانا نہ چہرہ چھپانا، کیونکہ یہ تیرے شوہر کا حق ہے جو تجھے زینت میں دیکھ سکتا ہے، خوبصورتی میں دیکھ سکتا ہے. باقی دنیا میں کسی کے نگاہ کو یہ اجازت نہیں ہے جو تیری خوبصورتی دیکھے، تیرا حسن دیکھے، کیونکہ عزت چلی جائے گی تو لوٹ کر دوبارہ نہیں آئے گی. اس لیے سارا سنگار اپنے شوہر کے لیے گئے، غیر محرم مردوں کے لیے یا باہر کی دنیا کے لیے اسلام نے اجازت کبھی نہیں عطا کی. بے شک بے شک، واہ واہ واہ، بے شک بے شک. یہ لازم و ضروری چیزیں ہیں اور یہ رب کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں چمکتا ہوا مذہب اسلام عطا فرمایا. بے شک بے شک، سبحان اس اللہ. لیے ہم اپنے رب کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے، بے شک. کیونکہ یہ چمکتی ہوئی چیزیں چمکتے لوگوں کے دامن میں ڈالے گئے ہیں. واہ واہ، بے شک بے شک. ہر ایرے گیرے کی جھولی میں قیمتی چیزیں ڈالی نہیں جاتی. بے شک. ہر ایرے گہرے کی جھولی میں قیمتی چیزیں نہیں ڈالی جاتی ہیں. ہر ایرے گہرے کی جھولی میں قیمتی چیزیں نہیں ڈالی جاتی ہیں. جیسے آپ جو ہے چھوٹا لڑکا گھر میں کھیل رہا تھا، آپ نے اس کو 5 روپے والا چنگل دے دیا اور مشہور مکھنو چپس دے دیا، چھوٹے لڑکے کو چپس دے دیا. اب اگر وہی جگہ پہ ہے اتنا بڑا لڑکا مولانا غزل گھومے تو انہیں چپس دے نہیں، بڑا ہے تو وہ حساب سے دیا جائے. چلو ان کو سموسہ دے دیا،
اور کوئی ہے تو ان کو رسگلہ دے دیا. لیکن تجوری کے چابی دیے کے لیے پھر وہی ڈھونڈا جائی جون قیمتی ہوئے. بے شک بے شک. کسی کو چنگل دے دیا, کسی کو چپس دے دیا, کسی کو رسگلہ دے دیا, کسی کو رس ملائی دے دیا, لیکن آپ تجوری کی چابی بچے کے ہاتھ میں نہیں دیں گے, ایرے گھرے کے ہاتھ میں نہیں دیں گے, کیونکہ وہ قیمتی چیز کی چیز ہے, قیمتی ہے, اس لیے ایرے گہرے کو تھمایا نہیں جائے گا. چپس کی طرح وہ نہیں ہے, رسگلے کی طرح نہیں ہے. تو عام دینے کا معاملہ جب آیا, زندگی دینے کی بات, تو سب کو دے دی. وہ کوئی بھی ہو اپنا پرایا, سب کو زندگی دے دی, سب کو بدن دے دیا, سب کو ہاتھ پیر دے دیا, سب کو آنکھیں دے دی, سب کو دولتیں دے دی, سب کو زمینیں دے دی, سب کو پانی دے دیا, سب کو کھانا دے دیا. جب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بانٹنے کی آئی تو اس میں سب کو بانٹ دیا. لیکن جب قیمتی چیز دینے کی بات آئی, محبوب کے محبت جیسی قیمتی چیز کو دینے کی بات آئی, قرآن جیسے قیمتی چیز کو دینے کی بات آئی, حدیث جیسے قیمتی چیز کو دینے کی بات آئی, دین جیسے قیمتی سرمایہ کو دینے کی بات آئی, تو اور لوگوں کو دنیا کی دولت دے دی, ثروت دے دی, حکومت دے دی, سکے دے دیے, ساری چیزیں دے دی. لیکن جب دین دینے کی بات آئی تو رب نے جن سے پیار فرمایا انہیں اپنا قیمتی دین عطا فرمایا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مذہب اسلام, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, زندہ باد زندہ باد. واہ واہ. تو دنیا کی اور چیزیں پانے میں مومن کافر برابر, بلکہ اس میں جو منکرین تھے ان کو اور زیادہ دے دیا. یہاں تک کہ حدیث قدسی رب نے ارشاد فرمایا, اگر مومنوں کے تالیف قلوب کا معاملہ نہ ہوتا تو میں کافروں کے زینوں کو سونے میں تبدیل کر دیتا, کیونکہ دنیا منکرین کے لیے گئے, آخرت مومنین کے لیے گئے. بے شک بے شک. واہ واہ واہ. تو جب دین دینے کی بات آئی تو ہم خوش نصیبوں کا انتخاب کیا گیا. سبحان قرآن جیسی قیمتی چیز دینے کی بات آئی, کیونکہ رب جسے پسند فرماتا ہے اسے اپنی پسند کی چیز بھی عطا فرماتا ہے. بے شک بے شک. اس لیے رب نے ہمیں پسند کیا اور اپنی پسندیدہ چیز یعنی دین اسلام کو عطا فرمایا, تو ہم خوش نصیبوں میں ہیں. اس لیے ہم غیروں کو دیکھ کر زندگی نہ گزاریں. واہ بے شک. ہمیں کرنی واہ ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی, بے شک بے شک. سبحان اللہ. وہ اپنے ہو گئے تو رہے متے پرور دیگار اپنے. کیا بات ہے. بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے یہ رب کا کرم ہے. اب بس محفل کا اختتام ہونے والا ہے, ابھی صلاۃ و سلام پڑھا جائے گا. اب سلام کا معاملہ یہ ہے, دیکھیے رب نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا, ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. سبحان اللہ. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان اللہ. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے مصطفیٰ جان رحمت پر درود و سلام بھیجتے گئے. بے شک بے شک. تو اے ایمان والو تم بھی نبی پر درود و سلام بھیجو جیسا کہ بھیجنے کا حق ہے. اب اس میں کہیں نہیں لکھا ہے کہ کس وقت بھیجو,
کہیں نہیں لکھا ہے کہ بیٹھ کے بھیجو کہ کھڑے ہو کر بھیجو کہ لیٹ کر بھیجو، یہ کہیں نہیں لکھا۔ اس آیت میں عام جملہ موجود ہے بے شک کہ میرے محبوب پر درود و سلام بھیجو۔ بے شک بے شک۔ تو اے خوش نصیبو، جب بھی تمہیں اچھا موقع میسر آئے میرے محبوب پر درود و سلام بھیج دیا کرو، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جسے رب بھی ادا کرتا ہے، فرشتے بھی ادا کرتے ہیں، بندوں کو بھی حکم ہے۔ بے شک بے شک۔ تو اب یہ کوئی دلیل نہیں، اگر یہ اس میں کوئی دلیل مانگنے لگے الٹی سیدھی حرکت کرے، خیر دلیلیں موجود ہیں، ایسی نہیں کہ دلیلیں نہیں ہیں، لیکن وہ اس کی بے عقلی پر پھر ہنسی آئے گی۔ وہ کہے کہ کھڑے ہو کر نہیں پڑھنا چاہیے، ہم نے کہا بوران ہو، کہاں لکھا ہے کھڑے ہو کر نہیں پڑھنا چاہیے؟ تو یکا ثابت کر دیو، ہم ثابت کر دی تھے کہ پڑھا چاہیے۔ بے شک بے شک۔ اب کہتے ہیں کہ مدینہ اتنا دور ہے، یہاں سے سلام پڑھتے ہیں، ان کا سلام پہنچا تھا، ہم کہیں توہار نہ پہنچا تھا، کیونکہ مومنوں کے پہنچانے کا حکم ہے، واہ واہ واہ۔ کیونکہ رب نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو میرے محبوب پر درود بھیجو، سبحان اللہ، صلو علیہ وسلم تسلیما، میرے محبوب پر درود بھیجو۔ تو کن سے کہا رب نے؟ ایمان والوں سے۔ بے شک۔ تو اب کوئی کہے ہم تو نہیں بھیجتے ہیں، وہ اتنا دور کیسے پہنچتا ہے؟ تو کہہ دو صحیح تو کہتے ہو، ایمان والوں کا پہنچتا ہے، سب کا نہیں پہنچتا ہے۔ تو ہم ایمان والے ہیں الحمدللہ۔ اب وہ کہتے مدینہ دور ہے اور کیسے پہنچ جائے گا، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ ہم نے کہا ہم مدینہ سے دور ہو سکتے گئے، مدینہ یا مدینے والے ہم سے دور نہیں ہیں۔ بے شک بے شک، واہ واہ واہ۔ کیونکہ رب نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی تو مومنوں کے رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ بے شک بے شک۔ نبی مومنوں کی رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہے، اس لیے وہ لوگ جو ایمان کے زمرے میں آئے نہیں، نبی سے دور ہو یا سلام پڑھے نہ پڑھے ان کا الگ مسئلہ، کیونکہ ان کے لیے یہ سب حکم ہے ہی نہیں۔ ہم تو الحمدللہ رات میں بھی پڑھتے ہیں، دن میں بھی پڑھتے ہیں، شام کو بھی پڑھتے ہیں، صبح میں بھی پڑھتے ہیں، جب جب ہمیں موقع میسر آتا ہے ہم پڑھتے ہیں۔ محفل اتنی ہوئی، اب اختتام پر دیکھو، شروع سے جب تک اب سے کئی مرتبہ درود شریف آپ سے پڑھوایا گیا کہ نہیں پڑھوایا گیا؟ کئی مرتبہ درود شریف پڑھوایا گیا نا، جو بھی آیا اس نے پڑھوایا، جو بھی آیا اس نے پڑھوایا، جو بھی آیا اس نے پڑھوایا۔ جی اب لاسٹ میں بھی پڑھ دیا جائے گا۔ تو اب چونکہ درود ایک ایسا عمل ہے جسے رب کبھی رد نہیں کرتا ہے، اس کو قبول کر لیتا ہے۔ بے شک بے شک۔ دنیا میں یہی ایک ایسا عمل ہے جس کو رد نہیں کیا جاتا، درود کو کبھی رد نہیں کیا جاتا۔ تو پہلے بھی درود پڑھا، لاسٹ میں بھی درود و سلام پڑھے۔ جب پہلے والا قبول کر لے گا، لاسٹ والا بھی قبول کر لے گا، تو مولا ان دو کے صدقوں میں بیچ والا بھی سارا عمل قبول کر لے گا۔ بے شک بے شک۔